بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ذکر کریں گے کہ جب روڈ زیر تعمیر ہوتے ہیں تو اس میں لوگوں کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ تو آپ لوگوں نے بھی بارہا دیکھا ہوگا، کیونکہ روڈز بنتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے علاقے میں، شہر میں، گلیوں میں، دیہاتوں میں بھی روڈ صاف ظاہر بنتے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے بارہا دیکھا ہوگا۔ اور میں بھی اپنا تھوڑا سا آپ سے مشاہدہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ جب روڈ بن رہا ہوتا ہے اور جب پتھر بچھا دیا جاتا ہے اور اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، تو کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے اس کو ٹھیکیدار صاحب آگے کام روک دیتے ہیں اور صرف چھڑکاؤ ہی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے اور اس کے اوپر بعد میں پھر لک کی جائے اور اسے کمپلیٹ کیا جائے۔ تو میں نے یہ اکثر جگہوں پر بارہا دیکھا ہے کہ لوگ اس چیز کا کوئی احساس نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ٹھیکیدار صاحب کا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے تو گورنمنٹ ہی جانے، اور ہم جو ہے نا اس میں کسی قسم کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی ایشو یا مسئلہ بن بھی رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، وہی حل کرے گی، چاہے اس سے نقصان عوام کا ہی ہو رہا ہو۔ تو اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹریفک کی آمد و رفت مسلسل جاری ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے جب چھڑکاؤ اگر نہیں ہو سکا کسی مجبوری کی وجہ سے یا ٹھیکیدار صاحب نے اپنا کام روک دیا ہے، تو صاف ظاہر ہے مٹی دھول اڑنا شروع ہو جاتی ہے ٹریفک کی آمد و رفت کی وجہ سے۔ اور آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں کہ مٹی اور دھول کے اڑنے سے کافی سارے لوگوں کی صحت پر اثرات پڑتے ہیں، برے اثرات پڑتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ نے آبزرو کیا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ چھوٹے یا بڑے پتھر بھی اس روڈ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو کئی قسم کے حادثات کا باعث بنتے ہیں۔ تو میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا اور یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ مسئلہ تو ہے، روڈ بننے تک، اس کا پروسیس مکمل ہونے تک صاف ظاہر تھوڑے سے مسائل ہوں گے، لیکن اس میں اگر آپ لوگ یا ہم خود، جیسے میرے گھر کے سامنے سے اگر روڈ گزر رہا ہے اور کمپلیٹ نہیں ہوا، تو صاف ظاہر روزانہ ٹریفک نے تو آنا جانا ہے، ٹریفک کے آنے جانے کی وجہ سے دھول مٹی اڑ رہی ہے، اس کو کم از کم میں اپنے تئیں تو اس کا حل نکال سکتا ہوں کہ میں اپنے گھر سے باہر اس روڈ پر چھڑکاؤ کر دوں تاکہ وہ مٹی دھول نہ اڑے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب روڈ بن رہا ہوتا ہے، اگر دکانوں کے سامنے سے وہ روڈ گزر رہا ہے، کچھ دکاندار حضرات دھول مٹی یا ڈسٹ سے بچنے کے لیے اس روڈ پر خود سے چھڑکاؤ کر دیتے ہیں۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے اس کا حل نکالنے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پتھر جب نکلے پڑے ہوتے ہیں، پتھر کے نکلنے کی وجہ سے خدا نخواستہ سلپنگ بھی ہوتی ہے اور حادثات کا باعث بنتے ہیں وہ پتھر۔ اگر آپ اس پر چھڑکاؤ کرتے رہیں یا اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ بھی پتھر سامنے پڑے ہیں یا کوئی بڑا پتھر پڑا ہے تو آپ اس کو ہٹا دیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ حادثے سے بچ جائیں گے اور آپ معاشرے میں ایک اچھے کام کی ترویج کریں گے۔ دوستو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، لوگوں کو کرتے رہنا چاہیے، وہ نیکیاں لوگوں کو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہم اکثر مسائل کا شکار اس لیے ہیں کہ ہم اپنے مسئلے دوسروں پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا یہ حل کرے گا۔ اگر اس مسئلے میں تھوڑی سی ہم پیش رفت کریں اپنی طرف سے تو صاف ظاہر ہے پھر آگے سے بھی اس کا کوئی پازیٹیو جواب آئے گا۔ جب ہم ٹوٹل ہی ڈیپینڈنسی پر چلے جاتے ہیں کہ ہم ڈیپینڈ کر لیتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ انہوں نے حل کرنا ہے، یہ گورنمنٹ نے حل کرنا ہے یا کسی اور نے حل کرنا ہے، تو وہ مسئلہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ خدا نخواستہ کئی اس طرح کے حادثات ہوئے ہیں اسی وجہ سے کہ لوگ جو ہے نا وہ اس پر تھوڑی سی پرواہ نہیں کرتے، اس کی کوئی کیئر نہیں کرتے۔ تو یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ اگر روڈ بن رہا ہے تو اس میں اگر آپ لوگ یہ تھوڑا سا حصہ ڈال سکتے ہیں، تھوڑا سا اپنے تئیں مدد کر سکتے ہیں تو یہ کر دیا کریں۔ یہ لوگوں کے لیے باعث آسانی ہو جائے گا اور آپ لوگوں کے لیے بھی ایک اچھا اقدام ہو جائے گا۔ اور اس چیز میں آپ کو جو ہے نا اپنی بات ختم کرتا ہوں اس شعر سے کہ شکوائے شب ظلمت سے کہیں بہتر تھا، شکوائے شب ظلمت سے کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ شکریہ۔